بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر مس سبیحہ آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے اس کا نام ہے ایکسپریشن آف ایموشنز، یعنی ہجانات کا اظہار۔ اب جو ہجان جو ہے فرد کی مشتعل حالت کا نام ہے، یعنی ہجان ایک ایسی کیفیت ہے جس میں فرد کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، ان میں شدید قسم کا ارتعاش پیدا ہوتے ہیں۔ فرد پر غصہ، خوف، رنج، طیش، خوشی، وجد، دہشت اور حیرت کے ہجانات طاری ہوتی ہیں۔ یہ مختلف طرح کے ہجانات ہیں جو کہ جب فرد کے جذبات اور احساسات میں ارتعاش پیدا ہو تو پھر اس طرح کے ہجانات طاری ہوتی ہیں۔ فرد کبھی ہجانات کا برملا اظہار الفاظ کا سہارا لے کر کرتا ہے اور کبھی ان ہجانات کے اظہار کے لیے اسے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجان کا اظہار جو ہے دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے لفظی اظہار، دوسرا ہے غیر لفظی اظہار، یعنی وربل ایکسپریشن اور پھر نان وربل ایکسپریشن۔ اب میں آپ کی بک میں یہ دونوں کو اس ٹائپ سے نہیں بیان کیا گیا ہوا، لیکن آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ لفظی اظہار کسے کہتے ہیں۔ وربل ایکسپریشن، وربل ایکسپریشن یعنی ہجان کے ابلاغ کا سب سے سادہ طریقہ ہے کہ دوسرے فرد سے پوچھ لیا جاتا ہے یا وہ خود بتا دیتا ہے کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ یعنی فرد جو ہے اپنے ہجانات کو بہتر طور پر بیان کر سکتا ہے کہ اس پر کون سی کیفیت طاری ہے۔ بعض دفعہ بتانے والا اپنے احساسات کا درست اظہار کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس کا مفہوم وہ نہیں ہوتا جو ظاہری طور پر اس میں بیان کیا جاتا ہے، بلکہ ان الفاظ کے لبادے میں مختلف بلکہ متضاد احساسات کا اظہار کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر باپ بیٹے سے خوش نہ ہو اور گھر میں کئی کام ہوں، لیکن بیٹا باپ سے کہے کہ ابو میں دوستوں کے ساتھ ذرا باہر جا رہا ہوں، باپ کہتا ہے صاحبزادے ضرور جاؤ، گھومو پھرو اور دوستوں کی محفل سے لطف اٹھاؤ۔ باپ کے الفاظ میں، اب یہ دیکھیں باپ جو کہہ رہا ہے ان کے الفاظ میں کیا ہے، کوئی مبہم نہیں ہے اور وہ مفہوم کو واضح الفاظ میں بیان کرتے ہیں، لیکن بیٹا خوب سمجھتا ہے کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ سمجھ آ گیا نا بچے آپ لوگوں کو؟ اب جو ہے ہجانات کا ٹھیک اظہار کیوں نہیں کیا جاتا، یعنی وہ جو وربل ہے وہ اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ کیوں صحیح طرح سے نہیں ہوتا؟ کئی وجوہات کی بنا پر ہجانت کا الفاظ میں ٹھیک طرح سے اظہار نہیں کیا جاتا۔ مثلاً ہجانات سے لا علمی، بعض قسم کے حالات میں لوگ جانتے ہی نہیں کہ ان کے اصلی ہجانات کیسے ہیں۔ بگڑے ہوئے بچے کے ساتھ بھی والدین شفقت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی حرکات اور انداز، ان کے ایکشن جو ہیں کچھ زائد ہجانت کے اظہار کرتے ہیں جن سے وہ باخبر نہیں ہوتے۔ پھر شدت میں کمی، بعض دفعہ ہم ہجانات سے آگاہ ہوتے ہیں لیکن ان کا اظہار کرتے وقت ان کی شدت کو کم کر کے بتایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجانات سے مکمل آگہی حاصل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کہ طالبہ یا طلبہ امتحان سے بہت گھبرا رہی ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اس بار امتحان سے کچھ ڈر سا لگ رہا ہے، یا پھر عزت اور وقار کو بچانے کے لیے ہجانات کی شدت کو کم کر کے بتایا جاتا ہے۔ اب جو ہے بچے اس کے علاوہ جو ہے دوسرا آ جائے گا، پھر زمانی الفاظ جو ہیں، مروت کے ہمارے بعض لوگ سیاستدان، لیڈر، عزیز و اقارب اور دوست وغیرہ ہجانات، خاص طور پر منفی ہجانات کے اظہار کے لیے زمانی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح بھی ہجانات کے متعلق صحیح آگاہی حاصل نہیں ہوتی، یعنی ہمیں وربلی جو ہے ایکسپریشن اس سے صحیح طرح سے یہ آگاہی حاصل ہو نہیں پاتی۔ بچوں آپ لوگوں کی یہ بک میں نہیں ہے، لیکن تھوڑا آپ کو میں وائوے کے حوالے سے بھی اور تھوڑا ایڈ کرنے کے لیے وربل آ جائے تو یا نان وربل آ جائے، ایکسپریشن میں تو دونوں چیزیں آئیں گی نا، تو پھر آپ نے اس کو پھر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر الفاظ کا متبادل استعمال، ماہرین نفسیات کے نزدیک لوگوں کی زبانی رپورٹوں میں خرابی یہ ہے کہ لوگ ایک لفظ کو کئی متبادل صورتوں میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہم نے اگلے والا جو ہے وہ ہمارا نان وربل ایکسپریشن ہے کہ ہجانت کے غیر لفظی اظہار سے مراد، یعنی نان وربل ایکسپریشن کیا ہے کہ حرکات و سکنات کے ذریعے اظہار کا ہے۔ ہجانت کا اظہار حرکات و سکنات کے ذریعے جب کیا جائے تو پھر یہ نان وربل ایکسپریشن کہلائے گا، اور اس میں کیا ہوگا، چہرے کی تبدیلیاں، تاثرات، زبان کے تغیرات، ہاتھوں کی حرکات، آنکھوں کی حرکات، یہ جسمانی انداز، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کون سے ہیں، نان وربل ایکسپریشن۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا نا وربل اور نان وربل ایکسپریشن میں کیا فرق ہے۔ اب جو ہے ہجان کے اظہار میں جو اہم نکات ہیں ان کو جو ہے میں بیان کر لینی ہوں، آپ نے اس کو ہیڈنگ بنا لینی ہے کہ ہجان کے اظہار میں اہم نکات وہ کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے، یہ 4 قسم کے ہیں۔ پہلا ہے کرداری تبدیلیاں، جس کو انگلش میں کہیں گے بیہیویورل چینجز، ٹھیک ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ بیہیویورل چینجز میں 3 طرح کی آئیں گی۔ پہلی ہوگی خارجی تبدیلیاں، پھر دوسری ہوگی چہرے کا اتار چڑھاؤ، تیسری ہوگی آواز کا اتار چڑھاؤ۔ دوسرا ہے
خود اختیاری نظام عصبی یعنی آٹونومک نروس سسٹم، تیسرا ہے ایڈرینل گلینڈ کزری غدود، چوتھا ہے لمبک سسٹم جس کو اردو میں بھی لمبک سسٹم ہی کہیں گے۔ اب ہم یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں پڑھتے ہیں۔ پہلا آ گیا بیہیورل چینجز جس کو اردو میں کہیں گے کرداری تبدیلیاں، ٹھیک ہے، یعنی ہجانات کے دوران فرد کے کردار میں کس قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ مثلاً جو ہے فرد جو ہے مختلف طرح کے یعنی کہ اس کے بیہیویئر میں مختلف قسم کے تغیرات پیدا ہوتے ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق خارجی کردار سے ہوتا ہے اور کچھ اندرونی تبدیلیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب خارجی تبدیلیاں کون سی ہیں؟ خارجی تبدیلیاں یہ ہیڈنگ آپ لوگوں نے لگا لینی ہے۔ خارجی کردار میں 4 طرح کی تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں، یعنی 4 قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی ہے ڈسٹرکشن، دوسری ہے اپروچ، تیسری ہے فلائٹ، چوتھی ہے اسٹاپنگ آف ری ایکشن۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ڈسٹرکشن، ٹھیک ہے بچے۔ اب جو ہے ڈسٹرکشن جو ہے تخریب کاری کردار کے اظہار کی سب سے زیادہ حیوانی شکل ہے۔ جب فرد غصے اور طیش میں ہوتا ہے تو وہ اس شے یا فرد کو جو غصے کا ہیجان برپا کرنے کا باعث بنا ہو اسے تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہو تو اسے جان سے مار دیتا ہے، اور اگر وہ بے جان ہو تو اسے آگ لگا دیتا ہے یا توڑ پھوڑ کر دیتا ہے۔ شدید نفرت کی صورت میں وہ اسے ٹھوکریں مارتا ہے، تھوکتا ہے اور زبانی طور پر لعن طعن کرتا ہے۔ یہ ڈسٹرکشن میں بیہیویئر آتا ہے، ٹھیک ہے بچے۔ اس کے بعد ہے اپروچ۔ اگر ہجانات خوشگوار ہوں جیسے خوشی، مسرت، شادمانی، راحت، سکون وغیرہ، تو پھر فرد اس محیط شے تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو شخص مقصد یا شے خوشگوار ہجانات کا باعث ہو اور اسے حاصل کرنے کی صورت میں فرد خوشی، مسرت، فخر بلکہ غرور کی کیفیات محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فلائٹ، یعنی خوف، مایوسی، ناکامی اور اسے ملتے جلتے ناگواہ ہجانات میں فرد فرار حاصل کر لیتا ہے۔ یہ فرار جسمانی یا نفسیاتی سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ جسمانی سطح پر اس طرح سے کہ فرد اس جگہ سے وہ جگہ تبدیل کر کے کسی اور جگہ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ماحول وہ جگہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ جبکہ نفسیاتی فرار جو ہے کہ ذہنی طور پر اس چیز کو ذہن سے جھٹک دینا، کسی صورتحال سے حقیقتاً یعنی نکل بھاگنا، پیچھا چھڑانا، چھپ جانا جسمانی فرار ہے۔ جبکہ منشیات کا استعمال، رجت اور ڈے ڈریمنگ اور جو ہے ڈپریشن جو ہے، پھر نومیڈزم، یہ کون سے ہو گئے؟ یہ نفسیاتی فرار کی اقسام ہیں۔ اب ہے اسٹاپنگ آف ری ایکشن، یعنی رد عمل کا اظہار نہ کرنا۔ بعض دفعہ ہجانی کیفیت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ فرد غصے کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے، انتقام لینے کی وجہ سے یا جسمانی اور ذہنی قوتوں کے بہت سست اور کمزور پڑ جانے کی وجہ سے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کر پاتا۔ جسمانی ہاتھوں کی حرکات، اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رنج، دکھ، دہشت اور شدید خوف سے بعض کا فرد اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ اس پر سکتے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور قوت گویائی سلب ہو جاتی ہے اور فرد جو ہے کسی بھی قسم کا رسپانس نہیں دیتا۔ اب جو ہے چہرے کے تاثرات ہم دیکھیں گے کہ چہرے کے تاثرات جو ہے وہ کس طرح، تو چہرہ ہجان کا آئینہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ چہرے پر ہر قسم کے تاثرات جو ہیں وہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چہرہ ہجان کا آئینہ ہے، ہر قسم کے ہجان کا اندازہ چہرے سے لگایا جا سکتا ہے۔ آنکھیں، بھویں، نتنے، ہونٹ اور چہرے کی رنگت سب ہجان کے زیر اثر آ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ غصے کے ہجان میں فرد کا چہرہ جو ہے سرخ ہو جاتا ہے، ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، اس کی جو ہیں آئی بروز جو ہیں وہ کھنچ جاتی ہیں یا تن جاتی ہیں، اس کے جو ہیں ہونٹ جو ہیں وہ کپ کپانا شروع کر دیتے ہیں، اور آنکھیں جو ہیں سرخ ہو جاتی ہیں، انگارہ بن جاتی ہیں۔ اور خوشی میں کیا ہوتا ہے کہ چہرہ جو ہے ایک دم سے پرسکون سا نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے اور وہ کہکے لگانا شروع ہو جاتا ہے، ہونٹ اور ایک مسکراہٹ جو ہے اس کے چہرے پر طاری رہتی ہے۔ اب خوف میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، فرد کا جو ہے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، گلا بھی خشک ہو جاتا ہے، آواز گھٹ جاتی ہے، منہ کھلا رہ جاتا ہے اور رنگ بھی جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ رنج، غم اور اذیت میں چہرہ اداس اور مرجھایا ہوا لگتا ہے، آنسو بہنے لگتے ہیں، ہونٹ کانپتے ہیں، فرد دانت بھینچ لیتا ہے اور اس کے چہرے کی رنگت سنولا جاتی ہے۔ اب ہے آواز کا اتار چڑھاؤ۔ آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ آواز کے تاثرات بھی ہجان کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ خوشی کے ہجان میں آواز میں کہکے شامل ہوتے ہیں، نغمگ بھی شامل ہوتی ہے، فرد بہت ہی اچھی ٹون میں بات کرتا ہے، اور جو ہے غم میں کیا ہوتے ہیں، آنسو سسکیوں کی جو ہے وہ آمیزش لیے ہوتی ہے آواز،
غصے میں آواز گرجدار اور کرخت ہو جاتی ہے۔ آواز کی ٹون سے ہی، پچ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فرد پر خوشگوار کیفیت ہے یا ناخوشگوار کیفیت ہے۔ خوف میں آواز گھٹ جاتی ہے جبکہ غم میں آواز لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اب بچے یہ ہمارا ہو گیا پہلے والا، ٹھیک ہے، وہ جو کرداری تبدیلیاں تھیں۔ اب ہمارا آ جائے گا آٹونومک نروس سسٹم، دوسرا جو ہے ہیجان کے اظہار میں جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے چینجز ڈیو ٹو آٹونومک نروس سسٹم۔ اب خود اختیاری نظام عصبی جو ہے خود اختیاری نظام عصبی کا ایک خود کار نظام ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے عضلات پائے جاتے ہیں جو فرد کی غیر ارادی حرکات کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی وہ حرکات جو کہ فرد سوچے بغیر جس سے وہ سرزد ہوتی ہیں وہ غیر ارادی حرکات کہلاتی ہیں اور ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ نظام میکانیکی انداز میں 24 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے۔ نظام تنفس ہو گیا، دل کی دھڑکن ہوگی، دوران خون، بول و براز کا، اور نظام جو کہ جگر اور معدہ کے فعال، غدودوں کے فعال، سب کے سب اس نظام کے زیر اثر رہ کر خود بخود صورتحال کی مناسبت سے کام کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صورتحال جس طرح کی ہو اس کے مطابق گلینڈز کے جو ہیں فعال جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ سارا سسٹم جو ہے اس نظام عصبی کے تحت کام کرتا رہتا ہے۔ ہیجانی کیفیت میں یہ سارا نظام متاثر ہو کر عضویاتی اور کرداری تبدیلیوں کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نظام عصبی کے دو حصے ہیں، ایک ہے اخراجی نظام عصبی جس کو سمپتھیٹک نروس سسٹم کہیں گے، اور دوسرا ہے تخفیفی نظام عصبی جس کو پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم کہیں گے۔ اب پہلا ہے سمپتھیٹک نروس سسٹم۔ وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کو بچانے کے لیے، ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بنیادی سرگرمیوں کو یہ نظام جو ہے وہ تیز کرتا ہے۔ اخراجی نظام عصبی سے نکلنے والے اعصاب آنکھ، پھیپھڑے، دل، جگر، معدہ، آنتوں اور مثانے میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ ہیجان کے دوران جب ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کو ہیجانات کی مناسبت سے کم یا زیادہ کام کرنے کے لیے توانائی درکار ہوتی ہے، یعنی ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں مختلف اعضاء کو جب جو توانائی درکار ہوتی ہے تو یہی وہ نظام ہے جو جسم کے مختلف حصوں میں ضرورت کے مطابق توانائی وہاں پہنچاتا ہے۔ اسی نظام کے تحت ہمیں ہیجانی صورتحال کے مطابق جو ہے ہمیں انرجی ملتی ہے اس ہیجانی کیفیت کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور فرد میں ہیجانات کی مناسبت سے صوتی اور کرداری تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ مثلا آنکھ کی پتلی پھیل جاتی ہے، جلد پر موجود باریک باریک بال کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے اگر ہمیں زخم لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خون جو ہے جلد جم جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے پسینے کا اخراج بڑھ جاتا ہے، گلا منہ خشک ہو جاتے ہیں۔ اخراجی نظام کی بدولت ہی مختلف ہیجانات کے دوران دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور جو ہے دوران خون تیز ہو جاتا ہے، جس سے خون کا دباؤ، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ جگر زیادہ مقدار میں جو ہے شوگر کو خارج کرتا ہے اور شکر خون میں شامل ہو کر زیادہ توانائی پیدا کرتی ہے۔ پھیپھڑوں کی شریانیں پھیل جاتی ہیں جس سے زیادہ آکسیجن جذب ہوتی ہے اور سانس کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے۔ معدے اور انتڑیوں کا نظام سست ہو جاتا ہے تاکہ خون کی زیادہ مقدار دماغ کی طرف گردش کر سکے۔ اب جو ہے اخراجی نظام کے باعث ہیجانی صورتحال سے نبرد آزما ہونے والے اعضاء کی طرف توانائی کا بہاؤ خود بخود تیز ہو جاتا ہے، یعنی ان اعضاء کو جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے ماحول کا، تاکہ وہ اعضاء صورتحال میں بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں۔ مثلا خوف کے ہیجان میں اگر فرد نے موقع سے فرار حاصل کرنا ہو تو تمام جسم کی توانائی ٹانگوں میں منتقل ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم اتنی تیزی سے عام طور پر اتنی تیزی سے نہیں بھاگیں گے جتنا تیزی سے ہم اس وقت بھاگیں گے جب خدا نخواستہ اگر ہمارے پیچھے کوئی کتا اٹیک کر دیتا ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ہم نے وہاں سے نکلنا ہے، تو ہماری ساری انرجی جو ہے وہ ہماری ٹانگوں میں آ جائیں گی اور ہم تیزی سے بھاگ جائیں گے۔ اگر ہم نے جیسے کوئی بند دروازہ ہے اور کمرے میں آگ لگی ہے یا کوئی ہم نے اس صورتحال میں وہ کھل نہیں رہا تو ہماری بہت زیادہ انرجی جو ہے بازوؤں میں آ جائے گی۔ عام حالات میں اتنی نہیں آئے گی، لیکن اس نظام کے تحت ہم نے چونکہ دروازہ کھولنا زور لگا کے جو ہے ہم کھول پائیں گے۔ اور یہی جو ہے اگر فرد نے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی سے دست ہوئی تو یہ تمام توانائی اس کے ہاتھوں میں آ جائے گی تاکہ صورتحال میں نپٹنے میں اس کو مدد مل سکے۔ اب ہے تخفیفی نظام عصبی، پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم۔ اخراجی جو ہے نظام عصبی چونکہ ہنگامی صورتحال میں ایک لمبے عرصے تک کام نہیں کر سکتا اور جسم کے مختلف اعضاء کو زیادہ دیر تک زور سے زیادہ توانائی فراہم نہیں کر سکتا، اس لیے بہت جلد تخفیفی نظام عصبی کو اس کام میں مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ اب تخفیفی نظام کے اعصاب چونکہ اخراجی نظام کے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں، اس لیے نظام اخراجی نظام کے تحت ہونے والی تبدیلیوں میں تخفیف پیدا کر دیتا ہے اور انسانی جسم میں توازن پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس نظام کے تحت آنکھ کی پتلی سکڑ جاتی ہے،
फेफड़ों की शरेयानें सिकुड़ने से ऑक्सीजन मामूल के मुताबिक खून में शामिल होती है, दिल की धड़कन कम हो जाती है, निज़ाम तनफ़ुस मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। आंतों में मैदा की कारकर्दगी जो है नार्मल सतह पर आ जाती है। अब है रोल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कज़री गदूद के फ़ाल को ख़ुद इख्तियारी निज़ाम असबी कंट्रोल करता है। कज़री गदूद भी हिजान में मुख्तलिफ़ उज़वियाती और करदारी तग़य्युरात पैदा करने का ज़िम्मेदार है। ये तादाद में 2 और दोनों गुर्दों के ऊपर वाक़या होते हैं। अब मैं उनको जो है वो दोनों का बताने लगी हूँ। एड्रिनल कॉर्टेक्स एक है और दूसरा है एड्रिनल मेडल्ला। ठीक है, कज़री मेडल्ला से 2 तरह के हार्मोन जो हैं वो खारिज होते हैं। एक जो है एड्रेनालाइन और दूसरा जो है नॉर एड्रेनालाइन। ठीक है, अब जो है एड्रेनालाइन हार्मोन के असरात वही हैं जो अखराजी निज़ाम असबी के हैं और नॉन एड्रेनालाइन के अखराज से तख़फ़ीफ़ी निज़ाम असबी वाले असरात पैदा करते हैं। ये एड्रेनालाइन की बदौलत तेज़ होने वाले फ़ाल को मामूल पर लाता है, यूँ रुतूबतों के अखराज में तवाज़ुन पैदा करता है। कज़री गदूद खुद इख्तियारी निज़ाम वहाँ मिलकर ही जान के दौरान पैदा होने वाले ज़ियाती और करदारी तग़य्युरात का बायस बनते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन में हमारा अगला पॉइंट है लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक का निज़ाम इसको कहेंगे उर्दू में। और जो हमारा फोर ब्रेन है ये वो हिस्सा जो बलाई दिमाग यानी फोर ब्रेन का वो हिस्सा जो हाइपोथैलेमस से मुल्हिक है, उससे अटैच है, लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। लिम्बिक सिस्टम के 2 अहम हिस्सों में एक हिप्पोकैम्पस कहलाता है जो याददाश्त से मुतल्लिक़ अमूर जो है सर अंजाम देता है। जो भी मेमोरी से रिलेटेड जो हमारे अमूर हैं वो उनको सर अंजाम देने में हिप्पोकैम्पस हमारी मदद करता है। इसी लिम्बिक सिस्टम का दूसरा अहम हिस्सा जो है एमिडोला है, जो वो क्या करता है कि हिजान के इजहार, उसका तल्लुक़ हिजान के इजहार से बयान किया जाता है। ठीक है, अब जो है माउंट केसल ने 1968 में जानवरों पर तजर्बात करके लिम्बिक सिस्टम के हिजान से तल्लुक़ की वजाहत की। उसने इंतहाई जारहा बंदरों के दिमाग से एमिडोला जो है निकाल दिया तो इंतहाई पुरसकून हो गए। जब उसने अपने तजर्बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बिल्लियों के दिमाग में मुतल्लिक़ा हिस्सों को करंट से मुर्तश किया तो बिल्लियों का रवैया जानखाना हो गया और उन्होंने बगैर किसी ज़ाहिरी महीज के आम अशिया पर भी शदीद गुस्से का इजहार शुरू कर दिया। इससे ज़ाहिर होता है कि एमिडोला का तल्लुक़ हिजानी कैफियत के इजहार से है। चलें बच्चे, अब है हिजानात के असरात। यानी हमने हिजानात के असरात देखने हैं कि अगर जो हिजानात के इजहार में इनफरादी इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा अहम हैं, यानी कि हर फ़र्द की कोई ना कोई हिजानी कैफियत के दौरान अपनी पर्सनैलिटी, अपने उन इनफरादी इख्तिलाफ़ात की बदौलत या अपने औसाफ़ की बदौलत जो है मुख्तलिफ़ तरह से उसका इजहार करते हैं। इसलिए इनफरादी इख्तिलाफ़ात बहुत अहम हैं। तहाँ मजमूई कैफियत का जायज़ा लिया जाए तो मुख्तलिफ़ हिजानात के दौरान जो असरात नज़र आते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। गुस्सा जो है उसमें क्या किया जाता है, गुस्सा और तैश में जो है जब कोई फ़र्द किसी वजह से गुस्सा की हालत में हो तो अंदरूनी तौर पर उसके एहसासात उबल रहे होते हैं, जिनका इज़हार चेहरे पर इस तरह से होता है कि चेहरा सुर्ख हो जाता है, जो है अबरू तन जाते हैं, होंठ कांपने लगते हैं, आंखें गज़बनाक हो जाती हैं और फ़र्द अपने आप पर कंट्रोल खो बैठता है। चेहरे के तासुरात गुस्से वाले रहते हैं लेकिन अंदाज शदीद वहशियाना हो जाता है। खुशी, मसरत, शादमानी। अब जो है ये 3 तरह के हिजानात हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, खुशी और मसरत के हिजानात के दौरान चेहरा हशाश बशाश हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, चेहरा खिल जाता है, बात बात पर हंसा जाता है और आंखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं। बाज़ हालात में तो नाचने और उछलने कूदने को जी चाहता है। ठीक है बच्चे, ये किस में हो गया, खुशी और मसरत और शादमानी वाले हिजानात के दौरान। अब है उसके बाद है खौफ। खौफ जो है, खौफ में भी, रंज में भी, मलाल, फियर, सौरो और ग्रीफ। इसमें क्या होता है कि इसके तासुरात गुस्से और मसरत के दरमियान के मिले जुले होते हैं। फ़र्द की आंखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं लेकिन इस वक्त आंखों में सरासीमगी का एहसास होता है, मुंह खुला का खुला रह जाता है, चेहरा जर्द हो जाता है। रंजो अलम के हिजान में फ़र्द रोने लगता है, दिमाग को कुछ नहीं सूझता, बाद सूरतों में फ़र्द भाग जाता है और जो है मैदा मुंजमद हो जाता है। अब है उसके बाद आ जाएगा खौफ के बाद आ जाएगा हैरत। हैरत जो है, अब हैरत में क्या होता है, अचंबा, हैरानगी। इन वाले हिजानात में क्या होता है कि इन हिजानात में भी चेहरे के पट्टे मुतासर होते हैं। पहले तो आंखें झपकनी शुरू हो जाती हैं या खुली की खुली रह जाती हैं, मुंह ज़रा फैलता है, सर को झटका लगता है, कंधे आगे को झुक जाते हैं, कोहनियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, उंगलियाँ मुड़ जाती हैं, घुटने भी खमीदा हो जाते हैं और पेट अंदर को पिचक जाता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो है रंज और दुख, अज़ियत, दर्द।
اذیت اور درد کے ہجانات بھی چہرے سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ فرد منہ بسوڑتا ہے تو چہرے سے تکلیف کا اظہار ہوتا ہے، درد بھری آواز نکالتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، دانت کٹ کٹاتا ہے، ہونٹ سختی سے بند کرتا ہے اور ایک جگہ ٹک کر بیٹھ نہیں سکتا، دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتا ہے اور کوئی چیز اسے بھلی نہیں لگتی، چہرے پر پلاہٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ اب بچے یہ ہمارا جو ہے پھر نفرت کے بھی ہجان اس میں ایڈ کر لیجئے گا کہ نفرت، تنفر اور تحقیر میں کیا ہوتا ہے کہ نفرت، تنفر، تحقیر اور ان سے ملتے جلتے ہجانات بھی چہرے سے صاف دیکھے جاتے ہیں۔ ناک سکڑ جاتی ہے، آنکھوں میں بیزاری آ جاتی ہے، نتنے پھیل جاتے ہیں، گالوں یا رخساروں میں تناؤ آ جاتا ہے، ماتھے میں سختی آ جاتی ہے۔ اب غرور، وقار، خود پسندی یہ بھی لکھ لیجئے گا، ایڈ کر لیجئے گا پوائنٹ اپنے، کہ ایسے ہجانات میں چہرے سے ایسا اظہار ہوتا ہے جیسے کہ وہ عظیم شخص ہے، چہرے سے اعتماد کی جھلک نظر آتی ہیں، آنکھیں چمکتی ہیں، گردن اکڑا کر چلا جاتا ہے اور دوسروں کے لاشعوری انداز میں برتری کا احساس دلانے اور اپنی تعریف سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ چہرے کے تاثرات پیدائشی ہوتے ہیں، وہ سیکھے نہیں جاتے، اس لیے گونگے اور بہرے بچے بھی نارمل بچوں سے چہرے کے اثرات استعمال کرتے ہیں۔ چلیں بچے، اب جو ہے یہ ہمارا جو ہے ایکسپریشن آف ایموشن کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ایموشن اینڈ سائیکولوجیکل ویل بینگ جو ہے ہم کل پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔